الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواہ ابن ماجہ فی سننہ فی ابواب الزکاة. معزز سامعین کرام، کسی بھی مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، اس کے کچھ شروط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، جس میں سے اس سے پہلے آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ مال کے اوپر مکمل ملکیت ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے مال ایک آدمی کی ہی ملکیت میں رہنا چاہیے، مال حرام ذریعے سے نہیں کمایا گیا ہو، اسی طرح سے مال ضروریات زندگی کے علاوہ ہو، اور اسی طرح سے وہ مال نشو و نما پانے والی ہو، اور اسی طرح سے وہ جو مال ہے وہ نصاب تک پہنچنے والا ہو. یعنی اس کے جو شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مال مکمل نصاب تک پہنچے. اسی طرح سے مال نصاب تک پہنچنے کے بعد ایک شرط اور ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ مال اگر نصاب تک پہنچ گیا ہو تو اس نصاب پر اس کا 1 سال گزرنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، یہ روایت سنن ابن ماجہ ابواب الزکاة حدیث نمبر 1792. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا زکاة فی مال حتی یحول علیہ الحول. کسی بھی مال کے اوپر زکوٰۃ اسی وقت فرض ہوگا جب اس مال کے اوپر نصاب تک پہنچنے کے بعد مکمل 1 سال گزرے. 1 سال مکمل گزرنا یہ ضروری ہے، بلکہ یہ شرط ہے. معزز سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو سنن ابی داؤد کتاب الزکاة باب زکاۃ الصائمہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مال میں زکوٰۃ اسی وقت فرض ہوگی کہ جب اس کے اوپر مکمل 1 سال گزر جائے. جمہور ائمہ، علماء کرام، فقہاء اعظام، ان تمام کا کہنا ہے، اور یہ باتیں اس بات کو امام مغنی نے، امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر، اور اسی طرح سے اسی بات کو امام مرغینانی نے اپنی کتاب الہدایہ کے اندر، اور اسی طرح سے اس بات کو امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جمہور ائمہ، علماء کرام، فقہاء اعظام کہتے ہیں کہ چاہے سونا چاندی ہو، چاہے تجارت کے مال ہو، یا اس طرح سے مویشی جانور ہوں، ان کے اوپر جب ان کا مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچنے کے بعد اس پر 1 سال گزرنا بھی ضروری ہے. فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ، جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کی طرف سے لکھی گئی کتاب ہے، اس کے والم نمبر 9 پیج نمبر 169 پہ واضح طور پر یہی لکھا ہے کہ زکوٰۃ صرف اسی مال میں فرض ہے جس کے اوپر کمپلیٹ 1 سال گزر جائے. سامعین کرام، امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مال کے اوپر، مثلا سونا چاندی ہو یا تجارت کے مال ہو یا مویشی ہو، اس کے اوپر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا فرض ہونا، یا کھیتوں کے اندر جو غلے ہیں یا اناج ہیں یا پھر باغوں کے اندر جو پھل ہیں، اس کے پکنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ کا واجب ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی حکمت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو مال دیا ہے اور اس مال میں اگر ہر مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ فرض کر دے یا ہر ہفتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ فرض کر دے تو یہ مالداروں کے لیے بڑی نقصان کی بات ہو جائے گی. اور اگر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے، اس کے اوپر زندگی میں 1 بار اگر زکوٰۃ فرض ہو تو یہ فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں کے لیے نقصان کی بات ہوگی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل و انصاف سے بڑا فیصلہ کہ جب کوئی مال نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر 1 سال گزرے تو پھر اس میں سے زکوٰۃ نکالیں. سامعین کرام، یہاں پر یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ کوئی بھی مال اگر نصاب تک پہنچ گیا ہو تو اس پر 1 سال گزرنا یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے. لیکن ایک بات جو ہے، جو عموماً علماء کرام کے درمیان بھی بحث کا جو ہے موضوع رہا ہے، کہ اگر کسی کے پاس
مال اتنا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گیا، زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچنے کے بعد ابھی سال گزر رہا ہے، اسی درمیان میں اگر اس مال میں کمی ہو گئی تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیا اس کا زکوٰۃ نکالنا ہے یا نہیں نکالنا ہے؟ تو اس سلسلے میں جمہور فقہا، امام نووی، امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمہم اللہ، ان تمام کا کہنا ہے کہ اگر کسی کا مال نصاب تک پہنچ گیا تو اب نصاب تک پہنچنے کے بعد 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ اگر درمیان میں نصاب سے مال کم ہو گیا تو وہاں پر سال ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ اب پھر وہ مال جب نصاب تک پہنچے گا تو وہاں سے اس کو پھر 1 سال کاؤنٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں مختلف فقہا نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ مثال کے طور پر امام نووی نے اپنی کتاب المجموع کے اندر لکھا ہے، اور اسی طرح سے ڈاکٹر وہبہ زحیلی نے اپنی کتاب الفقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سال کے شروع میں اور سال کے ختم ہونے پر صرف نصاب کا اعتبار ہوگا، درمیان میں اگر مال میں کمی ہو گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے۔ انہوں نے مثال کے طور پر سمجھایا ہے کہ اگر کسی کے پاس 200 درہم ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، 200 درہم اگر کسی کے پاس ہے اور وہاں سے سال شروع ہوتا ہے، درمیان میں اگر اس کے سارے درہم ختم ہو جاتے ہیں، صرف 1 درہم اس کے پاس بچتا ہے، یا پھر اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں اور سال وہاں سے شروع ہوا اور درمیان میں اس کے 39 بکریاں ختم ہو گئے، صرف 1 بکری اس کے پاس ہے، اور سال پھر کمپلیٹ ہوتے ہوتے اس کے پاس پھر سے 200 درہم ہو جائے یا پھر 40 بکریاں ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ لیکن ان کی یہ بات حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اس مال پہ زکوٰۃ ہوگا جو نصاب تک پہنچنے کے بعد اس پہ 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی بھی مال کو جب وہ نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ 1 سال اگر نہیں گزرے گا، درمیان میں ہی اگر مال کی کمی ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ 1 سال کی جو شرط ہے یہ صرف ان مالوں کے لیے ہے جیسے سونا چاندی ہو، کیش ہو، تجارت کا مال ہو یا مویشی جانور ہو، ان کے اوپر 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کھیتی باڑی کے جو پیداوار ہوتے ہیں، اناج، غلہ، یا اسی طرح سے باغوں کے اندر جو پھل ٹوٹتے ہیں، اس کے لیے 1 سال نہیں ہے، بلکہ جب کٹائی ہوگی یا پھل کو جب توڑا جائے گا اسی وقت اس کا اندازہ لگا کر کے اس کو تول کر کے اس میں جتنا زکوٰۃ نکلے گا اتنا نکال دینا پڑے گا اسی ٹائم میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام سورۃ الانعام آیت نمبر 141 میں کہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، زکوٰۃ کسی بھی پھل میں یا غلے میں اسی وقت ہوگا جب اس کی کٹائی ہوگی یا اس کو توڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر مائنس ہوتے ہیں جس میں گولڈ ہوتا ہے یا پھر جس کے اندر قیمتی جو ایلیمنٹ میٹلز ہوتے ہیں یا دھات ہوتے ہیں، اگر کسی کو مائنس مل جاتا ہے تو مائنس جس وقت ملے گا جیسے ہی اس کو حاصل ہوگا اس مائنس کے اندر جتنا ہوگا اس کا اندازہ لگا کر کے اس کا 5واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ یا اسی طرح سے اگر کسی کو خزانہ مل گیا کہیں پہ تو خزانہ زمین میں ملتے ہی اس میں سے 5واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہوگا۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے اور اس کے اوپر سال گزرنے کی جو شرط ہے یہ تمام شروط میں سے ایک شرط ہے۔ اس سلسلے میں بھی اور بھی کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔